الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات. متبرک اور مبارک جملے میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجبد الاجبدین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے اللہ اپنے محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا. نزلنا علیک الکتاب، ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا. اور اب اللہ نے، رب کائنات نے اس قرآن کی صفتیں بیان کی کہ وہ جو قرآن تم پر اتار رہے ہیں وہ کیا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ کتاب کون سی اتری ہے. تبیانا لکل شیء، یہ کتاب جو ہم تم پہ اتار رہے ہیں اس میں ہر شے کا، ہر چیز کا بالکل کھلا کھلا بیان موجود ہے. تبیانا لکل شیء وہدی، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے. ورحمت، یہ قرآن کے جملے میں نہیں بول رہا ہوں، وہ کتاب اتر رہی ہے وہ تبیان ہے، وہدی وہ ہدایت ہے، ورحمتن اور وہ کتاب رحمت بھی ہے نا. وبشرا، اور یہ قرآن خوشخبری ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. اس آیے کریمہ میں ہمارا سب کا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر. اس آیے کریمہ میں میرے مالک نے، رب کائنات نے، پروردگار نے قرآن کے 4 نام دیے. تبیانا لکل شیء، 1 ہدایت، 2 رحمت، 3 بشارت، بشرا، 4 ہے نا. قرآن کی 4 صفتیں اس ایک آیت مبارکہ کے اندر. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اور اب جب میں نے قرآن مجید کھولا سورہ بقرہ تو پروردگار نے اس آیت میں، اس سورہ کی آیت میں قرآن کا تعارف اور انٹروڈکشن کرواتے ہوئے ایک لفظ دیا. کہنے لگا الف، رب کائنات بول رہا ہے، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین بول رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن لاریب ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کا ایک نام لاریب ہو گیا. اب ذہنوں میں رکھیے گا یہ 4 نام وہ سورہ نحل کے، سورہ بقرہ میں لاریب کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے چلے سورہ نساء، قرآن مجید کا 4تھا سورہ، اور اس میں پھر اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا. کیسے کرایا؟ ارشاد ہوا انا انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف، سورہ نساء 4تھا سورہ ہے نا، انزلنا الیکم نورا مبینا، جو کتاب اتاری یہ کھلا ہوا نور ہے. قرآن نور مبین یعنی کھلا ہوا نور، نور یعنی نور ہے نا، مبین یعنی کھلا ہوا. تو قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن نور مبین بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب میں نے جب آیے مباہلہ کو پڑھا تو آیے مباہلہ میں اللہ نے قرآن کے لیے ایک اور لفظ دیا. بڑی مشہور آیت ہے لیکن مجھے قرآن کی عظمت بیان کرنی ہے، اس لیے آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. قرآن نور مبین، قرآن لا ریب ہے نا. اور اب آیے مباہلہ، فمن حاج، جا کے آیتیں دیکھ چیک کریں. فمن حاج کا قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے لطف لے کے انشاءاللہ ذہن آپ کے میرے جملوں کے ساتھ رہیں گے تو خوبصورت نتیجے انشاءاللہ نکلتے رہیں گے. فمن حاج کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی وہ العلم بن کر آئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، سلامت رہے آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، آپ زبانیں معطر رہے مولا کے فضائل سے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو قرآن تمہارے پاس آیا ہے العلم بن کر آیا. تو قرآن کا ایک نام نور، قرآن کا ایک نام علم. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میری سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا.
सलामत है मौला वाले के। कुरान अगर नूर है तो जिनके दिल तारीख हो उनकी समझ में नहीं आएगा। और कुरान आए मुबाहिला में क्या कहा, हमने इस कुरान को पूरा इल्म बनाया। सूरह बकरा में इल्म, सूरह निसा में इल्म, सूरह माइदा में इल्म, सूरह आल इमरान में इल्म, पूरा कुरान इल्म, हर आयत इल्म, हर सूरह इल्म, हर हर्फ इल्म, हर आयत इल्म, हर शब्द इल्म, हर इबारत इल्म। तो कुरान अगर नूर है तो जिनके दिल तारीख हो उनकी समझ में नहीं आएगा। और कुरान अगर इल्म है तो बाबे मदीनतुल इल्म की समझ में आएगा, जाहिलिया की समझ में नहीं आएगा। मिल के बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किताब सलामत रहे। किताब ही के हवाले से आज का पैगाम मुकम्मल हो जाए। देखिए वक्त कम होता है। अशर मुहर्रम की पहली मजलिस से और मैं दो अशर के मजालिस से खिताब करके ये तीसरी मजलिस आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ, ठीक है ना। दिन की मजालिस का सिलसिला दिन में भी है, रात में भी है, और अब बराह रात इंशाल्लाह एक और खिताब करने जाना है। लेकिन आपका ताउन मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह, तो कुछ जुमले आपको हदिया हो जाएंगे। अब फिर चले कुरान के बयान, कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है कुरान लारैब, कुरान नूर मुबीन, कुरान इल्म है ना। और अब जब मैंने सूरह बनी इसराइल को खोला 17वां सूरा, तो शान से अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह कह रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान को शिफा बनाकर उतारा। हमने इस कुरान को शिफा बनाकर उतारा। तो कुरान का एक नाम शिफा है। कहाँ पर? सूरह बनी इसराइल के अंदर। और अब इसी सूरह में कहता है, ज़ालिका मिम्मा, और एक जुमला मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। हबीब, हमने तेरे रब ने तुझ पर जो वही की है ना, ये तेरे रब की हिकमत है। वही क्या हुई? कुरान। वो वही क्या है? हिकमत। तो कुरान का एक नाम हिकमत, कुरान का एक नाम हिकमत, कुरान का एक नाम शिफा, कुरान का एक नाम लारैब, कुरान का एक नाम जारैब, कुरान का एक नाम नूर, कुरान का एक नाम इल्म। अगर थके ना हो तो फिर मैं कुरान की आयत पढ़ूं। सूरह फुरकान में कहता है 25वां सूरा, कुरान का तारुफ कुरान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे नौजवान भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। सूरह फुरकान में कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो अल्लाह जिसने मोहम्मद पर फुरकान उतारा। कुरान थकने लगे। कुरान का एक नाम सुनाओ ज़माने को के शान मुस्तफा का है। जहाँ जहाँ आशिक मुस्तफा सुन रहे हो, इन जुमलों को अपने ज़हनों की गिरह में बांध ले। कुरान का एक नाम फुरकान। सूरह फुरकान में कहता है हमने अपने मोहम्मद पर फुरकान फुरकान को उतारा ताकि वो आलमी के लिए नज़ीर बन जाए। तो कुरान का एक नाम फुरकान। और जब मैंने कुरान खोला सूरह वाक़िया में, फिर अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराया। फला उक़सिमु सूरह वाक़िया, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। ये कुरान तर्जुमा नहीं कर रहा है। ये कुरान अजीम भी है, ये कुरान करीम भी है, ये कुरान फुरकान भी है। और अब अली वाले सूरह हिज्र में कहता है, बड़ी मशहूर आयत है ना, कुरान का तारुफ है कुरान के हवाले से। सूरह हिज्र में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह किस शान से बोल रहा है? साहिब जबरूत, मालिकुल मुल्क, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन। किस शान से बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस कुरान को जिक्र बनाकर उतारा। और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान का एक नाम जिक्र है। कहाँ पर? सूरह हिज्र के अंदर। और परवरदिगार ने फिर इसी सूरह में इरशाद फरमाया वलक़द, इसी सूरह में सूरह हिज्र में वलक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ये कुरान करीम भी है, ये कुरान अजीम भी है। तो कुरान का एक नाम करीम, आवाज़ से करें, कुरान का एक नाम करीम, कुरान का एक नाम अजीम। कुरान कभी लारैब है, कुरान कभी नूर है, कुरान कभी इल्म है, कुरान कभी शिफा है, कभी कुरान फुरकान है, कभी कुरान होल हक है, कभी कुरान हक है, कभी कुरान शिफा है, कभी कुरान मुश्किल कुशा है ना। तो आप मुझे बताएंगे अली का नबी का चाहने वाला मजमा कभी कुरान नाज़िल कहाँ हुआ? कुरान नाज़िल कहाँ हुआ? नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब, हमने कुरान को तेरे क़ल्बे मोहम्मद पर उतारा। तो जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की।
इससे बढ़ के जुमला कहने लगा हूं मैं। जो सिफत कुरान की वो खुदा करे जुमला पहुंचा सकता, जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। ठीक है, मेरा टाइम 9:10 पे हाजिरी है। अगर आप मतलब पहले इंशाल्लाह आ जाएंगे तो मैं आपको भी इंशाल्लाह मुमकिन है समाप्त कर सकूं। वो रज़ानी के बराज खिताब करके आना होता है तो वक्त भी बहुत कम होता है। तो क्या कह रहा था मैं, तो कुरान की सिफत है कुरान के हवाले से, कुरान तिबियान है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है, कुरान इल्म है, कुरान लारेब है, कुरान नूर है ना। कुरान का नाज़िल हुआ मोहम्मद के करने मुताहर पर किसी को एतराज है, आप भी मुझे टोक दे तो जो सिफत कुरान की मैं असद चोरी कर रहा हूँ डंके की चोट पर, जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। अगर कुरान लारेब है तो मोहम्मद लाएब है। अगर कुरान लारेब है मोहम्मद ने पूरे ताकत लगाना, मुहर्रम की पहली मजलिस है, अपने जज्बों को खोल कर मेरे साथ देना। कुरान अगर लारेब है मोहम्मद लाएब है। कुरान अगर नूर है मोहम्मद मुजस्सम नूर है। कुरान अगर इल्म है मोहम्मद मुजस्सम इल्म है। कुरान अगर शिफा है मोहम्मद मुजस्सम शिफा है। कुरान अगर जिक्र है मोहम्मद जिक्र सुनाने वाला। कुरान अगर हक है मोहम्मद मुकम्मल हक है। कुरान अगर शिफा है मोहम्मद शिफा है। कुरान अगर नूर है मोहम्मद नूर है। कुरान अगर शिफा है मोहम्मद शिफा है। कुछ करो, कुरान अगर शिफा है मोहम्मद शिफा है। कुरान अगर फुरकान है मोहम्मद हक व बातिल में फर्क करने वाला है। मोहम्मद हक व बातिल में फर्क करने वाला है। तो जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। अब है कोई दुनिया का मुसलमान, है कोई दुनिया का कलमा गो, है कोई दुनिया का कलमा पढ़ने वाला जो ये दावा करे, जो ये जुर्रत करे, जो ये हिम्मत करे कि मेरी लिखी हुई किताब कुरान की जैसी, मेरा लिखा हुआ कलाम कुरान के जैसा, मेरी लिखी हुई तहरीर कुरान के जैसी। तो शर्म नहीं आती कि जब तुम्हारी किताबें कुरान के जैसी न हो तो मोहम्मद तुम जैसी कैसे? समझो करिएगा, ठीक है ना। वक्त की तंगी रहेगी और आप मेरा साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह तंगी का एहसास नहीं होगा। अब मैं इस तरह ग्रामेटिकल बहस करना चाह रहा हूँ मैं। आवाज गुजरा से क्लियर रखें ताकि आवाज आ रही सबको सुनने वालों को। अब जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की, यहाँ तक तो बात आ गई ना क्लियर, है ना। अब जरा से ग्रामेटिकल बहस है और ग्रामेटिकल बहस को करने के लिए मैं अपने नबी की मशहूर हदीस का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है ना, सहारा ले रहा हूँ। उर्दू किताब के ऊपर है, मेरा साथ देते रहेगा। कोई पैगाम है बड़ा बारीक, कोई एक जाविया है, एक एंगल है, एक रुख है जो आपको एक जिहत है जो आपको हक़ कर रहा हूँ मैं। मेरे नबी ने कहा था ना कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूँ, है ना। सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, ठीक है ना। अच्छा, हदीस सबको याद होगी, इतनी मशहूर हदीस है ना। इन्ने तारिकुन फीकुम सकलैन। अब तर्जमा कर रहा हूँ, आहिस्ता सा कर तर्जमा कर रहा हूँ मैं। इन्नी के मायने मैं, तारिकुन के मायने छोड़ के जा रहा हूँ। फीकुम तुम में, है ना। फी के मायने में, कुम के मायने तुम, ठीक है। बहुत आसान तर्जमा हो गया मैं, ठीक है ना। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, अरबी जबान में बड़ी वुसअत है और दुनिया की कलाम खुदा है ना। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हुक्म है इमाम का, हुक्म है इमाम का, है ना। तअल्लमुल लुगतल अरबिया। थोड़ा सी आवाज को तेज रखे, मैंने बार बार किया था, आवाज को तेज रखा करें। तअल्लमुल लुगतल अरबिया, अरबी जबान को सीखो, इमाम कहते हैं, इसलिए यह अल्लाह का कलाम है। तो दुनिया की मुस्तगनी तरीन जबान है अरबी, ठीक है ना। अब एक लफ्ज के कई माना निकलते हैं, एक लफ्ज से कई माना निकलते हैं, ठीक है ना। अब आप सुन कहेंगे जनाब ये कहना क्या चाह रहे हैं आप। मैं एक लफ्ज तलाश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस मफहूम को सुनने वालों के मुकद्दर पेश करूँ। देखिए, ये जो मैंने हदीस का तर्जमा किया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, है ना। मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूँ, फीकुम तुम में, तो कुन के माने हो गए तुम, और तुम में, ये में कहां से आया,
میں فی کے معنی عربی میں ابھی تک ترجمہ کریں گے آپ تمہیں، اور فی کے معنی ہوں گے میں، ہے نا؟ اس کا بھی ہم لوگ ساری امام بارکہ میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ امام بارکہ میں ہے، مسجد ہم مسجد میں ہے. تو جو کریں بڑی باریک باریک بات چھڑ دی ہے، جب آپ میرا رد دکھیں گے انشاءاللہ مولانا سب سے مولانا سے بھی مانگا کہ جملہ پہنچ جائے. تو دوسرے کیا جملے کا سی کے معنی ہے میں، کہاں سے کر رہے ہیں اگر ہم کہیں نحنو فی المسجد، ہم مسجد میں ہیں، تو فی المسجد کے معنی ہے مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی یہ لفظ فی آتا ہے میں کے معنی کا، لیکن عربی زبان کی وسعت یہ ہے کہ ایک معنی تو اس فی کا ہے میں، اور کبھی عربی میں یہ لفظ فی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں. خراب ہو رہا ہے کیا میرا شادی کا؟ میں پیچھے نہیں جا سکتا، تم نے وقت دیکھ رہا، آپ اتنا ساتھ دیں گے طاقت لگاؤں گا میں تاکہ بیگ پہنچ جائے، اور آئندہ کو صحیح رکھے. چھ مجالس ہے اور ایک مجلس تو نہیں ہے نا، سلسلہ فکر بنا ہوا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فی کے معنی میں کے ہے ایک معنی، اور ایک معنی عربی میں ایک ہو سکتا ہے کہ فی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جب بولنا ہوتا ہے تب فی آتا ہے. میرے دوستوں، آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، آپ دلیل دیں، ہے نا؟ اب دلیل کے لیے کوئی مثال عام سے نہیں دے رہا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے جو کہے گا یہ فی کی طاقت سمجھ میں آ جائے. قرآن میں اللہ کہتا ہے جاہدو، جہاد کرو، فی اللہ، جہاد کرو کہاں؟ فی اللہ. فی کے معنی اگر ہم میں کرتے ہیں کیا مطلب بنے گا؟ جہاد کرو اللہ میں، نہیں مطلب، ٹھیک ہے نا؟ اب ترجمہ ہوگا جہاد کرو اللہ کے بارے میں. کام نہیں کر رہا ہے اور تاخیر بھی ہو چکی ہے، میرا ساتھ پائے. اب کل سے انتظامات کو محفوظ بنائیں، صحیح رکھیں تاکہ آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ طاقت لگا رہا ہے مکمل ہو، اور کل سے میں آپ کے سامنے اسی موضوع کا آگے بڑھا سکوں. کے بارے میں کبھی آتا ہے کسی چیز کے میں نے دلیل کیا آپ کے پاس؟ ابھی تو قرآن کی آیت میں نے کیا آپ نے جاہدو فی اللہ، جہاد کرو اللہ میری، اللہ کے بارے میں. میں بچوں کے ذہن میں اور تازہ کر رہا ہوں اس فی کو تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہ فی کے معنی کیا ہے. اب پھر ایک پڑھو قرآن کی. قرآن میں کہتا ہے اللہ، قرآن میں کہتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ جانا ہے لفظ فی تک. اور اسبغ علیکم نعمہ، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو کیا کیا؟ برسا دیا. ظاہرۃً و باطنۃً، ظاہری نعمتیں بھی دے دی اور تمہیں باطنی نعمتیں بھی دے دی. اب سنیے گا کیا کہہ رہا اللہ اس میں کیا آیت پڑھا میں وَمَن يُجَادِلُ لوگوں میں من الناس من يُجَادِلُ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہے يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آباد آپ کو. میں نے کہا بھائی جناب یہ ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ کفی آیا ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من یجادل، جو جدال کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ میں نہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. جاہدو فی اللہ، جہاد کرو اللہ میں نہیں، اللہ کے بارے میں. تو فی کا ایک معنی ہے میں، اور فی کا ایک معنی ہے کسی چیز، کسی ذات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب فی اگر سمجھ میں آ گیا قرآن سے تو مجھے نہج البلاغہ کا ایک جملہ کوٹ کرنے دو. میرے مولا نے اسی لفظ فی کو استعمال کیا نہج البلاغہ میں، کہنے لگے ہلاکا فی یا رجلان، ہلاکا فی یا، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی یہ میرے بارے میں کہاں سے لے کے آ گئے آپ؟ آپ نے کہا بھائی کہیں سے لے کے نہیں آئے ہوں. ہلاک ہو گئے. فی یا، یہ تو فی آیا ہے، فی یا میرے بارے میں، میرے میں کیا حالات ہوئے ہیں؟ تو یہاں معنی بنیں گے میرے بارے میں.
अब मैंने इतनी आपके सामने मिसालें दे दी कुरान की हदीस की, तो अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं, मैं पूरी तरह पर चलना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये थोड़ा ज़ाहिर हो जाएगा। तो फी कभी आता है कि किसी चीज के बारे में, और कभी आता है में, ठीक है ना। नहनो फिल मस्जिद, हम मस्जिद में है, ये होता है में के माने, और एक है किसी चीज के बारे में, ठीक है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा आप करेंगे, मुझे आयत पढ़ना है, ठीक है ना। इन्ना अंज़लनाहु, वक्त कम है, मेरा साथ दिएगा। इन्ना सलामत है, इन्ना अंज़लनाहु, नहीं ये जुमला मेरा ना आपका, ये कुरान का जुमला है। इतनी आयतें पढ़कर, इतनी मिसालें देकर अब तो लुत्फ आएगा रिजल्ट लेने का, अब तो हमें नतीजा निकालने का लुत्फ आएगा। इन्ना अंज़लनाहु, हमने नाज़िल किया उसको, कुरान को, है ना, फी लैलतिल क़द्र, शबे कदर में। तो एक तर्जुमा तो ये है ना, ये वाक़ई कुरान शबे कदर में नाज़िल हुआ। मैंने कहा आप तर्जुमा कहा था कि आपने कि शबे कदर में नाज़िल हुआ, आपने कहा फी लिखा हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। फी का एक तर्जुमा तो है कि किसी चीज के फी आता है में के बारे में, है ना, तो तर्जुमा होगा हमने कुरान को नाज़िल किया शबे कदर में, और एक तर्जुमा है फी के बारे में। अब तर्जुमा करेंगे, पढ़ो। इन्ना अंज़लनाहु, हमने कुरान को नाज़िल किया फी लैलतिल क़द्र, शबे कदर के बारे में। क्या कहने, क्या कहने, मैंने कहा जनाब इन्ना अंज़लनाहु, आपने कहा चले आगे रुक जाए, मैंने कहा आप पर तर्जुमा करें, आपने कहा मैंने अल्लाह कहता हमने कुरान नाज़िल किया शबे कदर में, एक तो भी तर्जुमा है, और ये तर्जुमा था सीधा जिसके बारे में है, तो तर्जुमा बदल जाएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, है ना, हमने कुरान को नाज़िल किया शबे कदर के बारे में। है कोई ऐसी ज़ात जिसके बारे में कुरान नाज़िल हुआ? अब इस मैं जोर से बोल नहीं सकता हूँ, माइक की खराबी के बावजूद पूरी ताकत लगाए ताकि मेरी मेहनत ज़ाया न होने पाए, आपके ज़हन मिले हुए जुमलों के साथ साथ तो जुमले ज़ाया होने पाए। अब तर्जुमा होगा हमने कुरान को उतारा शबे कदर में नहीं, शबे कदर के बारे में। है कोई ऐसी ज़ात जिसके बारे में शबे कदर, जिसके बारे में कुरान नाज़िल हुआ, है ना, है कोई ऐसी ज़ात, कोई शख्सियत जिसके बारे में कुरान नाज़िल हुआ है, ठीक है ना। अभी शख्सियत कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे इमाम बाक़िर ने मसला हल कर दिया। अजीब कर रहा हूँ ताकि जुमला आप तक पहुंच जाए और मौजू अधूरा न रह जाए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसके फी दो मुकद्दमे, एक शबे कदर में नाज़िल हुआ और एक कुरान नाज़िल हुआ शबे कदर के बारे में, है ना। अब है कोई ज़ात, है कोई शख्सियत ऐसी जिसके बारे में इतना डिस्टर्ब किया है माइक ने आज पहले दिन, है ना। अब इंतजामिया साहब भी लेके कल बिल्कुल सही रखे हर चीज को, ताकि जब मैं पहली दफा इस मामा बारगाह में यानी अशरे मोहर्रम से हाजिर दे रहा हूँ, और मेरी यानी कोशिश ये होती है कि सुनने वालों तक कुरान का पैगाम पहुंचे। मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं मेंबर में बैठा हुआ हूँ भाई, और एक मजलिस से 4 मजलिस जो खिताब है, तो आपके अज़हान को किस मरने पे लाना, आयतें पढ़कर, रिवायतें पढ़कर, तर्जुमा करके, तफसीर बयान करके, हदीस बयान करके, है ना, उस पर जरा भी दाएं बाएं कुछ आगे पीछे हो गया तो जुमला ज़ाया हो जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कदर में नाज़िल किया और हमने कुरान को शबे कदर के बारे में नाज़िल किया। तो है कोई ऐसी ज़ात, है कोई ऐसी शख्सियत, है कोई ऐसी ज़ात मुक़द्दसा जिसके बारे में ये पूरा कुरान नाज़िल हुआ है? अब वो शख्सियत कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास में हमने कहा कि मन आया फातिमा हक़्क़ मारिफ़तहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र, जिसने फातिमा को उसके हक से पहचान लिया उसने शबे कदर को पा लिया।
خدا آپ کے زمانوں کو معطل رکھے، درود و سلام سے معطل رکھے، لیکن ایسے مزہ نہیں آیا، بلند ترین صلوات مل کے پڑھیں گے۔ سلامت ہے، مولا بات کہیں نا، چاہے تو اللہ کے بارے میں جہاد کرو، اللہ میں جہاد نہیں کرو، اللہ کا فکر جلال میرے بارے میں ہلاک ہو گئے ہے نا، میں مجھ میں ہلاک ہوئے، میرے بارے میں ہلاک ہوئے، تو کبھی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کبھی آتا ہے میں کے بارے میں ہے نا، اتنا انزل اللہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اتنا انزل اللہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر کے بارے میں اتارا۔ اب میں تھک رہا ہوں، خدا تیرے پیغام طاقت سے پہنچ جائے، تمہیں مسائل پہ آ جاؤ، میں نے بغیر مال کے آپ کی خدمت کی ہے، میرا ساتھ رکھیے گا، مولا سے بھیک مانگ کے جملہ مکمل کرو اور داہی کو ختم کر دو۔ اتنا ہم نے قرآن کو شب قدر کے بارے میں نازل کیا ہے نا، تو ہے کوئی شاید نا جسے شب قدر میں شب قدر کہا گیا، امام نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو من عرف فاطمہ حق معرفتہ، جس نے سیدہ کو فاطمہ کو اس کی حق کی معرفت سے پہچانا، اس نے شب قدر کو درک کر لیا، اس نے شب قدر کو پا لیا، تو میری سیدہ ہے شب قدر ہے نا۔ ہم تو مانتے ہیں، امام نے کہا کہ میری سیدہ ہے شب قدر، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی سیدہ کے ساتھ ہے اور شب قدر رات ہے، یہ رات ساتھ کیسے بن گئی؟ بولو یار والے ذرا پیچھے ایسے نہیں کہ سارے مل کے جانے تھا سر، بھائی سوال ہے نا، ہم نے تو مان لیا، ہمارے امام نے کہہ دیا کہ فاطمہ سیدہ عالمی شب قدر ہے، پھر کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی رات فاطمہ تو ذات ہے اور شب قدر ذات ہے، یہ ذات رات کیسے بن گئی اور رات ذات کیسے بن گئی؟ علی والے میں تھک رہا ہوں میرے ساتھ رہنا ہے نا، تو اب میں علی والوں کے سامنے اس جملے کو سمجھانے کے لیے اور اس سوال کے جواب میں پھر حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا علی نے ایک جنگ کے موقع پر، جنگ صفین کے موقع پر اپنا تعارف کراتے ہوئے جملہ کہا، جانتے علی نے کیا کہا؟ علی کہتے کہ انا القرآن الناطق، بولتا قرآن میں ہوں۔ میرا جملہ پہنچانے والے، انا القرآن الناطق، بولتا قرآن میں ہوں، تو مجھے کہنے دو کہ علی نے خود کہا کہ میں بولتا قرآن ہوں، میں بولتا قرآن ہوں، تو پھر علی بولتا قرآن، حسن بھی بولتا قرآن، اور یہ بارہ اماموں کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، وہ حسن کے خون میں جو، حسن کے رگوں میں جو خون ہے وہ علی کا خون ہے نا، تو اگر علی تو اگر علی بولتا قرآن تو حسن بولتا قرآن، اگر حسن چلے جائے حسین بولتا قرآن، حسین چلے جائے زین العابدین قرآن، زین العابدین چلے جائے محمد باقر قرآن، محمد باقر چلے جائے جعفر صادق قرآن، جعفر صادق چلے جائے موسیٰ کاظم قرآن، موسیٰ کاظم چلے جائے علی رضا قرآن، علی رضا چلے جائے محمد تقی قرآن، محمد تقی چلے جائے محمد تقی چلے جائے علی نقی قرآن، علی نقی چلے جائے حسن عسکری قرآن، حسن عسکری چلے جائے ان کا بیٹا قرآن۔ ان 12 کا سیدہ سے رشتہ کیا ہے؟ 12 کا سیدہ سے رشتہ کیا ہے؟ سیدہ 12 میں سے ایک ہی زوجہ ہے اور 11 کی ماں ہے، جس رات میں ایک قرآن آئے وہ شب قدر بن جائے، تو جس سیدہ سے 11 قرآن آئے ہو سلامت رہے مولا بات رکھے ہے نا۔ ایک بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون؟ وہ جو قرآن ہے جو شب قدر ہے نا، شب قدر میں نازل کہا تھا جبریل جب خبر شہادت لے کر آئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر نواسے کی شہادت پہ قبل شہادت گریہ کیا، قبل شہادت گریہ کیا۔
واقعہ سنتے جاؤ. دیکھو ایک دن میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنی آغوش پہ زانو پہ بٹھایا. بڑا نواسا حسن بھی زانو پر, چھوٹا نواسا حسین بھی زانو پر. مقتل کہتا ہے کہ نبی نے بڑے نواسے کے لبوں کا بوسہ لیا. آپ کے دل پر چوٹ ہے, آپ کے دل پر چوٹ ہے, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اور آپ کی آوازوں پر رحم کریں. چھوٹے نواسے کے دل میں بھی تمنا خواہش ہوئی کہ میرا نانا میرے بھی لبوں کا بوسہ لے. بچے نے اپنے منہ کو آگے لیا, رسول نے گلے کا بوسہ لیا. بچے نے نانا سے کچھ نہیں کہا, آیا اپنی اماں کے پاس اور کہا اماں جان ذرا میرے منہ کو, میرے بہن کو سن دے, کیا میرے بہن کی منہ اس قابل نہیں کہ نانا میرے لبوں کا بوسہ لے؟ کہا بیٹی کیا بات ہو؟ بچے نے پورا واقعہ سنایا. ایک مرتبہ سیدہ نے سیاہ چادر اوڑھی, بڑا نواسا تو نانا کے پاس ہے نا, چھوٹے بچے کا ہاتھ تھاما, آئی گھر سے نکلی, آئی مسجد میں سلام کیا اور کہا بابا کیا یہ میرا چھوٹا بچہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کے لبوں کا بوسہ لیں؟ کہا بیٹی واپس جا حجرے میں, گھر میں جواب نہیں دوں گا. سیدہ پلٹی, رسول مسجد سے نکلے, حجرے سیدہ میں آئے. ایک مرتبہ کہہ گئی بابا یہ میرا چھوٹا بچہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کے لبوں کا بوسہ لیں. رسول خاموش ہے, جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کو جلال آ گیا, کہا بابا اگر میرا کوئی حق ہے تو آپ کو میرے حق کی قسم, مجھے پتہ ہے خدا آپ کے وعدے پہ رحم کرے کہ آپ نے حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں نہیں لیا. یہ گلے کی کچھ ہوا, ایک بچہ سننا تھا, ایک بچہ علی کو آواز دی, میں امن سے علی کو بلاؤ. علی آئے, کہا سیدہ کا شانہ تھا, کوئی خبر سنانی ہے. علی نے شانہ تھا, ایک بچہ رو کے کہنے لگے بیٹی تجھے کیا بتلاؤں, یہ جس کے گلے کا بوسہ لیا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کون خنجر سے دبایا دیا جائے گا. کہا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا خالد انی و انکے, بیٹی یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا, یا تو ہوگی, نہ علی ہوں گے, نہ حسن ہوں گے. تو گھبرا کے مجھے بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ کہا بیٹی مت گھبرا, اللہ اس قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی, جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے. سن لیا نا بچے نے کہ میرے اوپر رونے والے پیدا ہوں گے. ایک مرتبہ بچہ اٹھ کے اپنے نانا کے پاس آیا اور کہنے لگے نانا جان میرے اوپر رونے والے پیدا ہوں گے. کہا ہاں بیٹا, کتنی محبت ہے حسین کو اپنے چاہنے والوں سے, اپنے رونے والوں سے. کہا ہاں بیٹا. کہا نانا آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہا بیٹے میں شافع محشر ہوں, سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. بچہ آیا اپنے بابا علی کے پاس, کہا بابا آپ کیا سلوک کریں گے؟ کہا میں گھبراؤں, میں ساتھ میں کوثر ہوں, تیرے رونے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا. بچہ آیا اپنے بھیا حسن کے پاس, کہا بھیا تم کیا دو گے؟ کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں, تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. رونے والوں میں کیسے پڑھوں کہ جب نانا سے وعدہ لے لیا, اپنے بابا سے وعدہ لے لیا, بھیا حسن سے وعدہ لے لیا, تو مختل نے دیکھا کہ بچہ چلتا ہوا آیا اور آ کر اپنی اماں کی گود میں بیٹھ گیا اور کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گی؟ ایک مرتبہ رونے والوں سیدہ نے ایک چیخ ماری اور کہا بیٹے حسین یہ نادار ماں, یہ دکھیاری ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اپنے بالوں کو بکھرا کے بیٹھ جائے گی کہ جب تک رونے والے نہ چلے جائے فاطمہ جنت میں تم رو رہے ہو حسین کا نام لے کر, ماتم کر رہے ہو حسین کا نام لے کر. سنو گی مصائب طویل نہیں پڑھوں گا. حسین شہید ہو گئے. سننا اس ماتم, اس رونے کی حیثیت, اس رونے کی اہمیت سننا. حسین شہید ہوئے, قافلہ اسیر ہوا. مختل کہتا ہے قیدیوں کا لٹا ہوا قافلہ چلتا چلتا ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ایک راہب کا دیر تھا, ایک عیسائی راہب کا گر جاتا ہے دیر تھا. قافلے کو روکا گیا. فوج یزید نے بیبیوں کو اس دیر کی چھاؤں میں بیٹھنے کی اجازت دے دی.
بیویاں بیمار امام کے ساتھ اس چھاؤں میں بیٹھ گئی اور وہ نیزے جن کی انیوں پر شہداء کے سر تھے انہیں دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا گیا. سورج ڈوبا، مغرب ہوئی، سیلانیوں نے نماز پڑھی، بیمار امام نے نماز پڑھی. سنو گے، رات ہوئی، رات ہی آدھی رات کو بالکل سناٹا تھا، سب خاموش تھے. میرا بیمار امام سجدہ شکر میں ہے، بیویوں کی سسکیوں کی آوازیں. راوی کہتا ہے کہ ان قیدیوں میں خاموشی تھی، بس ایک کسی قیدی کی آواز آ رہی تھی کہ واہ ابتا واہ حسینہ، ہائے میرا باپ، ہائے میرا حسین. ہائے میرا باپ، ہائے میرا حسین. وہ راہب اپنے دیر میں سو رہا تھا جب اس کی زوجہ کے کان میں آواز آئی کہ کوئی قیدی ہے جو حسین کا نام لے کے اڑائے. اس نے اٹھایا، اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا باہر جو قیدی بیٹھے ہوئے جو قیدی ہیں ان میں کا کوئی قیدی حسین کا نام لے کر رو رہا ہے. تو حسین تو وہ ہے نا جس نے مجھے 7 بچے عطا کیے تھے، تو مجھے ہول آ رہا ہے کہ کہیں میرے مولا حسین کو کوئی بھول نہ جائے. مجھے ہول اٹھ رہا ہے، مجھے میرے دل میں خلجان ہو رہا ہے کہ میرے حسین کو کہیں کچھ ہونا چاہے. تو تم باہر جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ جس کا دل چاہے نام لے لیکن حسین کے نام لے لے. راہب باہر آیا، شہزادی زینب کے پاس آیا اور کہا کہ بیوی مجھے اعتراض نہیں، تم دیر کے کنارے رو، مجھے اعتراض نہیں، لیکن حسین کا نام لے کر نہ رو. اس نے یہ حسین ہے نا، اس کا ہم پر احسان ہے، یہ جو میرے ساتھ بیٹے ہیں یہ حسین کے عطا کردہ بیٹے ہیں. ایک بندہ کہنے کی راہب صاحب اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی. تم خوش قسمت ہو نا، حسین کا نام لے کے رو رہے ہو. بیوی نے وعدہ کر لیا کہ جا راہب اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی. رونے والے راہب بن جا. راہب ابھی اپنے دیر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ راہب کے کانوں میں آواز آئی، راہب تیرا میرے مجھے سے تیرا تجھے میرا سلام. اب یہ راہب نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک کٹے ہوئے سر سے نور ساتے ہیں. راہب نے چہرے کو سلام کیا اور دوڑتا ہوا میں اس وقت آیا امام کی خدمت میں جب محرم کا چاند نکل چکا تھا. میں نے دیکھا کہ جیسے ہی فرزند رسول کی نگاہ پڑی چاند پر، اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا اور پھر 10 دن تک وہ امامہ استعمال نہیں کیا. دوسرا رد عمل جو میں نے اپنے امام میں دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ قالین اور وہ فرش جس پر امام بیٹھنے کے عادی تھے اسے ہٹوا دیا، زمین پر بیٹھے. کہنے کا تیسرا رد عمل میں نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے امام کے گریے میں اضافہ ہوتا رہا، میرے امام کے رونے میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ امام اس کیفیت میں شہر سے باہر جا رہے ہیں کہ نہ سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں نالین ہے. ابن شبیب نے امام کو روک لیا، کہا مولا یہ بات کیا ہے؟ صبح کو گریا، شام کو گریا، دوپہر کو گریا، یہ نیا سبب کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ کربلا کے واقعے کے بعد رونے کے لیے کیا کسی نئے سبب کی ضرورت ہے؟ میرا امام بازار سے گزر رہا تھا. بازار میں قصاب کی ایک دکان تھی. قصاب جانور کو پچھاڑ چکا تھا ذبح کرنے کے لیے. ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا قصاب تجھے کچھ خبر ہے؟ سید سجاد آ رہی. قصاب نے چھری پھینکی، جانور کو آزاد کر دیا. امام آئے اور علم امامت سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے، چھری موجود جانور موجود ہے. ایک مرتبہ میرے امام نے قصاب کی آنکھوں میں آگے ڈالی اور ایک جملہ کہا قصاب میرے نبی کی شریعت میں جانور کا ذبح جائز ہے، تو ذبح کر جب میں چلے جاؤں، لیکن تجھے میری بس ایک وصیت ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دینا. اور مدینے کا رخ کرنے لگے، لیکن ہائے میرے بابا کو تو مرنے پر ایک